قبلہ حافظ عبدالغفار ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مسلک اہل حدیث ہے ان کا۔ یہ غم حسین کس طرح سے مناتے ہیں، محرم الحرام کو کس طرح سے مناتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو مسلک ہے، عموماً ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صرف اہل تشیع جو ہیں وہی محرم الحرام میں غم حسین، یاد حسین، امام حسین کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کیا آپ کے مسلک میں بھی امام حسین علیہ السلام کے غم کو منایا جاتا ہے، ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے، یا آپ کے مسلک کے لوگ کیسے مناتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ بالکل بے بنیاد ہے کہ صرف کوئی ایک ہی فرقہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں نہیں یہ سمجھتا، بلکہ حضرت حسین کا اگر کوئی تذکرہ نہیں کرتا نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ان کی سیرت کو بیان کرنا، ان کی شہادت کو بیان کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کا واقعہ تو پہلے بیان کر دیا تھا، جگہ بھی آپ کو دکھائی گئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کے نواسے کو اس طرح جو ہے وہ شہید کیا جائے گا۔ لہٰذا اس کا تذکرہ اور آپ کی شہادت کا تذکرہ، آپ کی سیرت، آپ کے جو فضائل اور مناقب ہیں، یہ ہم سب بیان کرتے ہیں۔ اس میں مطلب کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا ہوگا۔ اچھا، محرم الحرام ہم نے دیکھا ہے عموماً اہل تشیع برادران جو ہیں وہ مجالس، جلوس، جلسے، احتجاجن جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے مسلک کے مطابق کوئی محفلیں ہوتی ہیں، کوئی ذکر حسین ہوتا ہے، کس طرح سے مناتے، کس طرح ہے اور منانا چاہیے کس طرح؟ بیسیکلی طور پر حضرت حسین کا تذکرہ کرنا، جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ کانفرنس رکھی جاتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب، یا اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل اور مناقب۔ جیسے باقاعدہ طور پر میں ذاتی طور پر اپنے گاؤں میں بھی محرم الحرام کے مہینے میں ایک باقاعدہ طور پہ کانفرنس رکھتا ہوں، جس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ فضائل صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور باقاعدہ طور پہ ایک اچھے مقرر کو بلایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے۔ یعنی کہ اس میں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ حضرت حسین کے فضائل، ان کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا ان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حسین کے فضائل کو بیان کیا ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضرت حسین کی ساری سیرت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہوئی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہوئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین کہ ان کے دور خلافت میں، پھر اس کے بعد ساری سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ حقیقتاً یہ زیادتی ہوئی ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ اور بلکہ ہمارا تو یہ موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جو اس میں شامل ہے اس کے حوالے سے ہم کبھی بھی نرمی کا معاملہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل زیادتی ہوئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ حقیقی ظلم نظر آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی ہوئی تھی، آپ کو بتایا گیا، دکھایا گیا، پھر آپ نے وہ اس وحی کے دوران کہا تھا کہ مجھے وہ جگہ بھی دکھائی جائے، پھر وہ کربلا کا میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور آپ ذاتی طور پہ اس وقت پریشان ہوئے تھے۔ تو جب آپ اپنے نواسے کے لیے پریشان ہوئے تو پھر ایک حکومتی بھی جو ہے وہ اپنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی ہے اس کے بعد اب بھی سارے پریشان ہوتے ہیں، اور غم ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے اس میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نواسے کے غم میں پریشان ہوئے تھے۔ قبلہ کہنا یہ ہے کہ پھر ہم کیونکہ امت ہیں تو ہم بھی ان کے غم میں پریشان ہونا سنت رسول ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ کبھی ذکر حسین آپ سن رہے ہوں، کوئی عالم شخصیت کوئی آپ کے ہاں پڑھ رہی ہو تو وہ اس طرح سے بیان کر رہے ہو کہ کبھی رونا بھی آیا ہو؟ دیکھیں، میں ایک معذرت کے ساتھ بات کہوں گا، ہمارے ہاں بس واقعہ کربلا کوئی بیان کیا جاتا ہے، آپ ذاکرین کو سنتے ہوں گے، ہمارے بھی کچھ علماء کرام ہیں جو صرف واقعہ کربلا حضرت حسین کا بیان۔ کیا آپ بتائیں کہ حضرت حسین کی یہی سیرت ہے؟ یہ نہیں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، اس کے بعد حضرت حسین اس کے بعد ہی شہید ہوئے ہیں، اس ساری زندگی اس کی سیرت کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ حضرت ابوبکر کے دور میں جو ان کی سیرت تھی، حضرت عمر کے دور میں جو ان کی سیرت تھی، حضرت علی کے دور میں ان کی
جو سیرت تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اس کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ یہ ہمارے ذاکرین کو بھی چاہیے, ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ عوام کو بتائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے. پھر وہ اگر مقابلہ تھا مثال کے طور پہ, سیاسی طور پہ اختلافات تھے, اس میں حضرت حسین کا کیا کردار تھا جو امت کو حقیقی طور پر وہاں سے پیغام ملتا ہے کہ حضرت حسین کا یہ کردار رہا ہے کہ اگر آپ کے اختلافات بھی رہی ہے تو اس میں آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے. حضرت حسین علیہ السلام کی صرف واقعہ کربلا کے اندر سیرت نہیں ہے, وہ تو ایک واقعہ پیش آیا ہے نا, وہ تو ایک غم کا واقعہ ہے. اصل سیرت اور اصل کردار تو حضرت حسین کا سارا پیچھے ہے نا, اس کو ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں مشہور جو حدیثیں ہیں اس کو بیان کر دیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اس کے بعد جو ساری سیرت ہے, زندگی ہے, اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. اور اس چیز کی ضرورت ہے آج کے نوجوانوں کو. آج ہمیں ملکی طور پر, آج ہمیں ذاتی اصلاح کے لیے, معاشرتی اصلاح کے لیے حضرت حسین علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے. اور بیان کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے, آپ کے اہل بیت نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا ہے, اور آپ کے شب و روز اور لیل و نہار کس انداز سے گزرتے تھے. اختلافات ہوتے تو کیا کردار تھا, کوئی معاملہ پیش آتا تو کیا کردار تھا, کوئی سیاسی جو ہے پرابلم ہوتی تو کیا پیش آتا, کوئی آئلی پرابلم ہوتی تو حضرت حسین کا کیا کردار تھا, معاشرتی طور پہ اگر کسی کی خدمت کی ضرورت پڑتی تو حضرت حسین کی سیرت کیا تھی. ان ساری باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آج یہ کیمرے کے سامنے میں بات کہہ رہا ہوں, اگر آج حضرت حسین کی سیرت کو حقیقی طور پر بیان کیا جائے, ساری زندگی کی سیرت کو, تو ہمارے بہت سے نوجوانوں کی بڑے اچھے انداز سے اصلاح ہو جائے. بڑی خوبصورت بات ہے, اصلاح کی بات کی ہے قبلہ آپ نے. اچھا مجھے بتائیے, دیکھیے واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی سبحان ذات نے امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا. ولادت سے لے کے شہادت تک درمیان والا جو واقعہ ہے, کس طرح زندگی گزاری, بچپن, لڑکپن, جوانی. جب شہادت ہوئی ہے, آپ کے تو بیٹے تھے, اب بزرگ ہو چکے تھے, تو اس وقت تک تو ہم بیان کرتے ہیں, لیکن زندگی اصل کیسے چلتا رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں اختلافات چلتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کوئی باغ فدق کا واقعہ لے لے گا, کوئی جو ہے کوئی اور واقعہ لے لے گا اور اس سے اختلافات بنائے گا, کہتے حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن حقیقی طور پر حضرت حسین کی سیرت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ اختلاف والا بیان کر لیتے ہیں, دوسرے وہ نہیں. آپ دیکھیں نا, اب حضرت ابو بکر کی 2 سالہ خلافت ہے, حضرت عمر کی خلافت ہے, حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت ہے, حضرت امیر معاویہ کی اس سے زیادہ جو ہے وہ, اس کے بعد حضرت حسین آئے تھے نا, پھر اس کے بعد واقعات پیش آئے اور آپ کی شہادت ہوئی تھی. وہ ساری زندگی اور اس میں آنے والے واقعات وہ کیوں ہم سے پوشیدہ ہیں؟ آپ جانتے ہیں حضرت حسین نے حضرت عثمان کے دور میں اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے, حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت حسین نے کیسے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. اور اگر آج اس کو بیان کیا جائے, میں نے پہلے کہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی بہت سے معاملات کے اندر اصلاح ہو جائے گی. فکری اصلاح اس کے اندر موجود ہے, دینی اصلاح اس کے اندر موجود ہے, معاشرتی اصلاح اس کے اندر موجود ہے, اور بہت سے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. اگر حقیقی طور پر حضرت حسین علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے, تو ان کی سیرت کو پڑھا جائے, اس کو بیان کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. جب اس کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنا لیں گے, پھر ہم بہت سے معاملات کے اندر کامیابیوں کو بھی حاصل کریں. ابھی کیونکہ چند دن کے بعد محرم الحرام کی آمد ہے, چاند نظر آنے والا ہے, فضا بڑی سوگوار سے ہو چکی ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, کیا کریں, کس طرح سے منائیں؟ پہلی بات ہے, محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے, اور یہ حرمت والا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تھا. اس کا مقصد اصل بیسیکلی اس وقت تو یہ تھا کہ کوئی بھی جو حج عمرہ کے لیے آتا ہے نا, ان 4 مہینوں کے اندر, 4 مہینے حرمت والے ہیں, ان 4 مہینوں کے اندر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوتی. محرم الحرام اس مہینے کے اندر شامل ہے, کیونکہ ذی الحجہ کے بعد سفر کر کے محرم تک وہ اپنے گھروں میں پہنچتے تھے. حرمت والے مہینے کے اندر حکم یہ ہے کہ نہ اپنی جان پہ ظلم کرو, نہ کسی پہ ظلم کرو. یعنی کہ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ محرم الحرام کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حقیقی سیرت کو بیان کیا جائے, ان کے کردار کو بیان کیا جائے, ان کے شب و روز اور لیل و نہار کو بیان کیا جائے. اور سب سے بڑھ کر اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ہمارا ایمان ان اہل بیت اور صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان ہوگا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. لیکن جب حقیقی سیرت کو ہی نہیں بیان کیا جائے گا, حقیقی جو ہے ان کے شب و روز کو بیان ہی نہیں کیا جائے گا, بس جو ہے وہ جلسے کی صورت میں ہے یا مجلس کی صورت میں ہے یا کسی بھی صورت میں ہے, اس میں صرف واہ اگر ہم نے حاصل کرنی ہے اور شاباشیاں ہی حاصل کرنی ہے یا اس میں اختلافات کو بیان کرنا ہے,
اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جس دور کے اندر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں اس میں ضرورت یہ ہے کہ فکری اصلاح کو سامنے رکھا جائے, اس میں ان پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے جس سے امت کی اصلاح ہو اور امت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو. جیسے باضابطہ طور پر حضرت حسین علیہ السلام کی اگر کوئی توہین کرتا ہے, اہل بیت میں سے اگر کوئی کسی کی توہین کرتا ہے, اس کو فی الفور پکڑا جائے اور باقاعدہ طور پر اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور پھر اگر ذاکرین میں سے جیسے معاملات ہوتے ہیں, آپ بھی اس چیز کو دیکھتے ہوں گے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی توہین, تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام ہو, اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو, کسی کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے. بزرگ شخصیات جو بھی ہم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا احترام ہمارے اندر ضروری ہے, ان کا احترام کرنا چاہیے اور حقیقی اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا جائے اور نوجوانوں کی, ماؤں بہنوں کی اور مائی فاطمہ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے رضی اللہ عنہ مجمعین, اور باقی اہل بیت رضوان اللہ مجمعین کے جو صاحبین ساتھی ہیں ان کی سیرت کو بیان کیا جائے, ان ائمہ کی سیرت کو بیان کیا جائے اور نوجوانوں کی فکری اصلاح کی جائے. اس میں خواتین کی بھی ہو جائے گی, بچوں کی بھی ہو جائے گی, بطور والد بھی ہو جائے گی, بطور استاد بھی ہو جائے گی, بطور کاروباری ہیں تو اس بھی ہو جائے گی. لیکن جب ہمارے علماء اور ذاکرین حقیقی طور پر ماہ محرم ہے نا, اس میں ذکر حسین ہوتا ہے, تو اسی میں اس چیز کا تہیہ کر لیں, اس چیز کا اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ ہم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کی حقیقی سیرت کو معاشرے کے اندر بیان کرنا ہے. تو جب اس کو بیان کیا جائے گا یقینی طور پر انشاءاللہ اس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی, معاشرے کے اندر بہتری آئے گی, محبت کی فضا قائم ہوگی, اخوت ہوگا اور امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگی. امام حسین بادشاہ علیہ السلام کا کیونکہ ابھی محرم الحرام ہے, ان کی شہادت کے ایام قریب ہیں, ان کا بڑا خوبصورت پیغام ہے, بڑا خوبصورت میسج ہے کہ کسی کی بھی مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے اور امن کی فضا, محبت کی فضا. شہادت کا واقعہ تو سناتے بھی ہیں, ہم نے سنا بھی ہے, لیکن ولادت سے لے کے شہادت تک جو درمیانی زندگی ہے جسے ہم نے کچھ سیکھنا ہے, وہ بھی ذاکرین کو, علماء کرام کو, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو وہ بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو پتہ لگے کہ جب امام بادشاہ علیہ السلام نوجوان تھے تو کیسی زندگی گزارتے تھے, جب آپ بچے تھے تو کیسی زندگی گزارتے تھے, جب بزرگ ہو چکے تو آج کل کے بزرگوں کو ان سے سبق حاصل ہو سکے. انشاءاللہ قبلہ ہم اگلے پروگراموں میں نشست میں ہم خواتین و حضرات کے لیے وہ ساری زندگی سامنے لے کر آئیں گے. حضرت عمر فاروق کے دور میں ان کی زندگی کیسی تھی, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں, عثمان غنی کے دور میں ان کی زندگی کیسی تھی, رضی اللہ عنہ کے دور میں زندگی کیسی تھی, کیسے وہ زندگی گزارتے تھے, ان کا لڑکپن کیسا تھا, جوانی کیسی تھی, بچپن کیسا تھا, ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ان محرم الحرام کے دنوں میں آپ تک لے کے سامنے آتے رہیں گے. ابھی آپ تک اتنا ہی. مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے BM نیوز. اللہ حافظ.